بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تیسیر مصطلح الحدیث کے آج کے سبق کے اندر ہم تعریفات اولیت یعنی بنیادی اصطلاحات و تعریفات پڑھیں گے۔ اللہ پاک اس کتاب کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل چونکہ ہم پڑھ چکے تھے کہ مقدمہ میں ڈاکٹر محمود الطحان صاحب نے اپنی اس کتاب کے اندر علم مصطلح الحدیث کی مختصر تعریف بیان کی ہے، اس کے بعد اس کتاب کے مشہور مصنفین اور ان کی کتابوں کا تعارف پیش کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس فن کی علم مصطلح کے جو بنیادی اصطلاحات ہیں، تعریفات ہیں، ان چیزوں کو بیان ذکر فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے علم المصطلح کی تعریف ہے، اسے کہتے ہیں ہوا علم باصول و قواعد یعرف بها احوال السند والمتن من حیث القبول والرد۔ علم اصول حدیث ان اصول اور قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے بحثیت مقبول و غیر مقبول، مقبول و غیر مقبول، سند و متن کی حالتیں، کیفیتیں پہچانی جاتی ہیں۔ دوبارہ ملاحظہ کیجئے، علم مصطلح الحدیث یا علم اصول حدیث ان اصول و قواعد کو جاننے کا نام ہے یعرف بها، ضمیر کا مرجع باصول و قواعد۔ علم اصول حدیث ان اصول و قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے قبول اور غیر مقبول، سند اور متن کے حوالے سے سند اور متن کی حالتیں پہچانی جاتی ہیں۔ نمبر 2 ہے موضوعہ، اس کا موضوع، کس کا موضوع؟ موضوعہ کی ضمیر مجرور متصل کا مرجع ہے علم المصطلح۔ تو علم اصول حدیث یا علم المصطلح الحدیث کا موضوع السند والمتن من حیث القبول والرد، سند اور متن بحثیت قبول اور رد کے۔ ثمرتہ، اس کے نتیجہ اور فائدہ کیا ہے؟ تمییز الصحیح من السقیم من الاحادیث، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحیح اور غیر صحیح کے مابین فرق کرنا، یعنی فرق کرنے کا ملکہ بندے کے پاس حاصل ہو جائے، تو یہی اس فن کے پڑھنے کا ثمرہ ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے الحدیث لغتاً الجدید ویجمع علی احادیث علی خلاف القیاس۔ لغت میں جو حدیث کا معنی ہے وہ ہے جدید، جدید، اور اس کی جمع خلاف قیاس آتی ہے۔ ویجمع علی احادیث کی اس کی جمع خلاف قیاس احادیث آتی ہے۔ تو بعض اوقات ہم ایسے بھی بول دیتے ہیں احادیث۔ اصطلاح کے اندر کیا تعریف ہے اس کی، حدیث کی؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، ہر وہ قول یا فعل، تقریر ہو یا صفت ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، اسے کیا کہیں گے؟ حدیث کہیں گے۔ اس سے قبل ہم نے مقدمہ شیخ کے اندر جو حدیث کی تعریف پڑھی تھی، وہ اس کی ترتیب اور نوعیت کی تھی، اگرچہ اس میں یہی الفاظ آئے تھے، ہر وہ قول، فعل، تقریر یا وہ صفت و خوبی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، اسے حدیث کہیں گے۔ 5ویں نمبر پر ہے الخبر، اس کا لغوی معنی بیان کیا لغتاً النبأ و جمعہ اخبار۔ خبر کا لغوی معنی ہے النبأ، اس کے معنی ہے خبر دینا، اور اس کی جمع آتی ہے اخبار۔ اصطلاحی تعریف ہے فیہ ثلاثۃ اقوال، اس میں 3 اقوال ہیں، یعنی اخبار کی، خبر کی تعریف کے بارے میں 3 قول ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ پہلا بیان کر رہے ہیں وَهُوَ مُرَادِفٌ لِلْحَدِيثِ اَيْ إِنَّ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ اصطلاحاً، یہ حدیث کا مرادف ہے، ہوا مرادف للحدیث، خبر حدیث کا مرادف ہے، یعنی دونوں کا اصطلاحی معنی ایک ہی ہے۔ ان معناہما، ہما ضمیر تثنیہ کی ہے،
اور اس ضمیر مجرور متصل کا مرجع خبر ہے اور حدیث ہے۔ نمبر 2 مغایر لہو، فالحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والخبر ما جاء عن غیرہ، خبر لفظ حدیث کا مغایر ہے، سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے حدیث اور غیر نبی سے جو منقول ہے اسے خبر سے تعبیر کریں گے، یہ دوسرا قول بیان کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر اعم منہ، اے ان الحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والخبر ما جاء عنہ او عن غیرہ، خبر لفظ حدیث سے عام ہے، سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کو حدیث، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی غیر سے منقول ہو اسے خبر کہیں گے۔ تو خبر کے بارے میں جو 3 اقوال ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے ہیں وہ تینوں آپ نے سماعت کر لیے۔ 6 نمبر پر ہے الاثر، اثر کا لغوی معنی بیان کیا ہے بقیت الشیء، لغت میں کسی چیز کے باقی حصے کو اثر کہتے ہیں۔ اس کی اصطلاحی تعریف کے بارے میں بھی 2 قول ہیں، فیہ قولان ہما، اس کے بارے میں بھی 2 قول ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ہوا مرادف للحدیث، یہ حدیث کا مرادف ہے، اے انما معناہما واحد اصطلاحا، یعنی حدیث اور اثر کی ایک ہی اصطلاحی تعریف ہے۔ نمبر 2 مغایر لہو، یہ اثر حدیث کا مغایر ہے، اثر حدیث کے برعکس ہے، مغایر کے معنی برعکس ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے۔ اصطلاحی تعریف وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ أَقْوَالٍ أَوْ أَفْعَالٍ، یعنی صحابہ و تابعین کی طرف منسوب اقوال و افعال وغیرہ کو اثر کہا جاتا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے الاسناد، لہو معنی یان، معنی یان، اس کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 عزو الحدیث الی قائلہ مسندن، حدیث کو اس کے کہنے والے کی طرف سند کے ساتھ بیان کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسناد کہلاتا ہے۔ نمبر 2 سلسلۃ الرجال، سلسلۃ الرجال الموصولۃ للمتن وهو بهذا المعنى مرادف للسند، رجال یعنی راویوں کا سلسلہ جو متن تک پہنچائے، جو متن تک پہنچائے، اس اعتبار سے وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى مُرَادِفٌ لِلسَّنَدِ، اس اعتبار سے سند اور اسناد دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ نمبر 8 السند لغتاً المعتمد، سند کا لغوی معنی جس پر اعتماد کیا جائے، وَسُمِّيَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَدِيثَ يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ وَيُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، اور اس کا نام سند اس لیے رکھا گیا ہے کہ اسی پر اعتماد ہوتا ہے اور اسی پر سہارا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اصطلاحی تعریف ہے سلسلۃ الرجال الموصولۃ، سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، کیا پڑھیں گے اسے؟ موصلہ، سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی متن، متن کی اصطلاحی تعریف ہے، پہلے اس کا لغوی معنی بیان کیا، ما صلب وارتفع من الارض، زمین سخت اور زمین کا وہ ٹکڑا جو مرتفع ہو یعنی اٹھا ہوا ہو، بلند ہو۔ اصطلاحی تعریف ما ينتہی الیہ سند من الکلام، کلام کا وہ حصہ جہاں تک سند پہنچی ہو متن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد المسند بفتح النون، مسند نہیں پڑھیں گے، مسند پڑھیں گے نون کے فتح کے ساتھ۔ اس کا لغوی معنی بیان کیا لغتاً اسم مفعول من اسند الشیء الیہ بمعنی عزاہ و نسبہ الیہ، لغت میں اسند سے اسم مفعول ہے یعنی جس کی طرف کوئی شے کوئی چیز منسوب کی گئی ہو۔ اسندہ کا معنی ہے اس نے اس چیز کو اس کی طرف بلند کیا، منسوب کیا۔ اس کی اصطلاحی تعریف کے بارے میں 3 معانی، لہو ثلاثۃ معان، اس کے 3 معانی ہیں۔
کل کتاب جمع فیہ مرویات کل صحابی علی حدۃ، ہر وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی روایات علیحدہ علیحدہ جمع کر دی گئی ہوں مسند کہلاتی ہیں۔ دوسرا قول کیا ہے؟ الحدیث المرفوع المتصل سند، وہ مرفوع حدیث جس کی سند متصل ہو۔ تیسرا قول کیا ہے؟ ان یراد بہ السند فیکون بہذا المعنی مصدر میمیا، اس سے مطلقاً سند مراد لی جائے، اس صورت میں المسند یہ مصدر میمی ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی المسند، مسند بکسر النون، اب یہ نون کے کسرہ کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ کسے کہتے ہیں؟ ہوا من یروی الحدیث بسندہ سواء اکان عندہ علم بہ ام لیس لہ الا مجرد الراویہ الا مجرد الروایہ، وہ شخص جو اپنی سند سے حدیث بیان کرے، ہوا من یروی الحدیث، یروی الحدیث بسندہ، وہ شخص جو اپنی سند سے حدیث بیان کرے، خواہ اس کے پاس اس کا علم ہو یا نہ ہو، بلکہ محض صرف نقل اور روایت ہی ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ مسند کہیں گے۔ المحدث، محدث کسے کہتے ہیں؟ ہوا من یشتغل بعلم الحدیث روایت و درایت ویطلع علی کثیر من الروایات و احوال رواتها، وہ شخص جو علم حدیث میں روایت اور درایت کے ساتھ مشغول ہو، وَيَطَّلِعُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنَ الرِّوَایَاتِ وَأَحْوَالِ رُوَایَتِهَا، اور بہت سی روایات اور ان کے راویوں کے حالات پر مطلع ہو، اسے کیا کہیں گے؟ محدث۔ کہ وہ بندہ جو علم حدیث پڑھا رہا ہے اور اس میں تدبر غور و فکر سے کام لے رہا ہے، اور وہ شخص بہت سی روایتوں کے بارے میں اور راویوں کے بارے میں معرفت رکھتا ہے، اسے محدث کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی الحافظ، فیہ قولان، اس میں دو قول ہے، مرادف للمحدث عند کثیر من المحدثین، اکثر محدثین کے نزدیک لفظ حافظ اصطلاح حافظ یا محدث کے مترادف ہے۔ دوسرا قول ہے وکیل هو ارفع درجۃ من المحدث بحیث یکون ما یعرفہ فی کل طبقۃ اکثر مما یجہلہ۔ ایک قول یہ ہے کہ حافظ محدث سے ایک درجہ بالا تر ہے، ہوا ارفع درجۃ من المحدث، ہوا ضمیر کے مرجع حافظ، حافظ محدث سے ایک درجہ بلند ہے، بالا تر ہے، بحیث اس حیثیت سے، اس طور پہ کہ ہر طبقہ میں اس کی معرفت اس کی جہالت سے زیادہ ہو، اسے حافظ کہتے ہیں۔ اس کے بعد 14 نمبر پر ہے الحاکم، حاکم کسے کہتے ہیں؟ ہوا من احاط علما بجمیع الاحادیث حتی لا یفوتہ منها الا الیسیر وہذا علی رأی بعض اہل العلم، حاکم وہ ہے جس کا علم تمام ذخیرہ احادیث کو مشتمل ہو، جس کا علم تمام ذخیرہ احادیث کا احاطہ کر رہا ہو، حتیٰ کہ بہت سی کم احادیث اس سے رہ گئی ہوں۔ یہ تعریف کہہ رہے ہیں ڈاکٹر محمود اتحان صاحب کی، یہ تعریف جو ہے یہ بعض اہل علم کی رائے کے مطابق ہے، یہ جو انہوں نے تعریف بیان کی ہے حاکم کی۔ تو یہاں پر مقدمہ ہمارا مکمل ہوا، تعریفات اولیات سبھی کی تعریف ہو گئی، اور اس کے بعد ہم الباب الاول شروع کریں گے۔ تو آج کے سبق میں صرف اتنا ہی کافی۔ اللہ پاک ہم سب کو علم اصول حدیث سے آگاہی و واقفیت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔